اور میں نے اشارہ کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیث موجود تھی، ظاہر ہے کہ عمل کرنے والے موجود تھے، عمل کرنے والوں کو کیا کہا جائے گا؟ ابھی حدیث ہی تو کہا جائے گا. حدیث کے یاد کرنے والے موجود تھے، ان کو کیا کہا جائے گا؟ ابھی حدیث ہی تو کہا جائے گا. حدیث کے جمع کرنے والے موجود تھے، لکھنے والے موجود تھے، کیا کہا جائے گا ان کو؟ ابھی حدیث کہا جائے گا. لیکن عام طور پر ان کا نام نہیں پڑا تھا، اس لیے کہ مقابل میں صرف کافر تھے، لہٰذا مسلم کے مقابلے میں صرف کافر تھا، اس کو واضح کرنے کی ضرورت نہیں تھی. تو پہلی مرتبہ جب دین کی تعین ہوئی تو مسلم اور کافر، لہٰذا مسلمانوں کے لیے ضروری تھا کہ اپنے امتیاز کے لیے صرف مسلم اپنے آپ کو کہے. لیکن بعد میں جب فرقے بن گئے تو ضروری ہوا کہ اپنے امتیاز کے لیے، اپنی مخصوص آئیڈینٹی کے لیے، اپنے مخصوص تشخص کے لیے کوئی نام رکھا جائے، تاکہ دوسرے غلط مسالک اور دوسرے غلط فرقوں سے اپنے آپ کو ممتاز کیا جائے، مشخص کیا جا سکے. لہذا نام رکھا گیا اہل الحدیث. اہل الحدیث نام رکھا گیا، بلکہ یہ کہیے اہل السنت والجماعہ نام رکھا گیا، تاکہ یہ پتا چلے کہ اہل السنت والجماعہ کے مقابلے میں، اہل الجماعہ کے مقابلے میں، اہل سنت کے مقابلے میں دوسرے لوگ وہ ہیں جو سنت پر اور حدیث پر عمل نہیں کرتے اور حدیث کو حجت نہیں مانتے. اور پھر دین حق کی تعین تیسرے مقام پر ہوئی جب کچھ لوگ رائے کے اوپر عمل کرنے لگے تو اس کے مقابلے میں نام رکھا گیا جو حدیثوں کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے، تو ان کا نام اہل الحدیث. ضروری تھا تاکہ ممتاز ہو جائے کہ کچھ لوگ رائے کے اوپر عمل کر رہے ہیں، ہم لوگ ان کے مقابلے میں حدیث کے اوپر عمل کرتے ہیں. بقیہ نام رکھنا کوئی ضروری نہیں ہے، امتیاز کے لیے ضروری ہوا کہ تاکہ یہ اپنے آپ کو مشخص کر سکے، ممیز کر سکے کہ ہم ان لوگوں سے اس طرح جدا ہیں. اس امتیاز کے لیے یہ نام رکھا جائے. اور اچھا نام رکھنا یہ کوئی بری بات نہیں ہے. اور ایک نقطہ یاد رکھیے، نام رکھنے سے فرقہ نہیں بنتا. ایک جملہ یہاں سے لے جاؤ، نبی سے امت بنتی ہے، شخصیت سے فرقہ بنتا ہے. ہم نبی کو مانتے ہیں لہذا ہم فرقہ نہیں، شخصیت کو مانتے ہیں فرقہ ہوتے ہیں. نبی سے امت بنتی ہے اور شخصیت سے فرقہ بنتا ہے. ہم نبی کو فالو کرتے ہیں لہذا ہم امت ہے، فرقہ نہیں ہے. فرقہ تو وہ لوگ ہیں جو لوگ شخصیت کو بنیاد مانتے ہیں، ہم تو بنیاد نبی کو مانتے ہیں. یہ فرق ہے. پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں، لے کر جاؤ. نبی سے امت بنتی ہے اور شخصیت سے فرقہ بنتا ہے. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے لہذا آپ کو فالو کرنے والے امت ہی کہلائیں گے، فرقہ نہیں. نام ذہنی کچھ بھی رکھ لیا جائے، اصل چیز منہج ہے، نام اصل نہیں ہے. دلیل یہ ہے سے وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتين على أمتي ما أتى على بني إسرائيل حتى النار بالنار حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمة من يصنع ذلك وإن بني إسرائيل تفرقت على 72 ملة وتفترق أمتي على 73 ملة كلهم في النار إلا ملة واحدة قيل من يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي رواه الترمذي في كتاب الإيمان. حضرت امام ترمذی حدیث پاک کو ایسے کتاب الایمان میں لائے اور راوی جیسے کہ معلوم ہوا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے اوپر وہی کچھ آنے والا ہے جو بنی اسرائیل کو پر آ چکا ہے. اور آپ نے فرمایا بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی. سارے فرقے جہنمی لوگ اس رائے فرقے کے. پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول فرقہ کون سا ہوگا؟ آپ نے فرمایا مان علی واصحابی، اس پر میں اور میرے صحابہ. نام نہیں بتایا، نام کچھ بھی رکھ لو، منہج آپ کا بدلنا نہیں چاہیے. جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، اگر اس طریقے کے اوپر کوئی چل رہا ہے تو نام کچھ بھی رکھ لے، وہ اہل حدیث ہے، وہ اہل سنت والجماعہ ہی ہے، وہ سلف ہی ہے، سلفی ہے، وہ محمد ہی ہے. وہ اس لیے کہ منہج جو نبی نے بتایا ہے اس منہج کو تو فالو کر رہا ہے. جنت میں جانے والا فرقہ کون؟ آپ نے نام نہیں بتایا، منہج بتایا. اس منہج پر جو چلے گا مان علی واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، نام کچھ بھی رکھ لو. اگر منہج آپ کا وہ ہے تو اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، اس منہج کو جو آدمی سینے سے لگائے رکھے گا اور فالو کرے گا وہ آدمی حق کے اوپر ہوگا. ذہنی نام کچھ بھی رکھ لو، نام سے کوئی بحث نہیں.